السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا نیا لیکچر ہے باب دوئم کا سیکنڈ لاسٹ ہیڈنگ ہے صبر و استقلال۔ آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، سب کے معنی کیا ہیں، اس کو مفہوم کیا ہے، یہ سارے اس چیز میں آج ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان سب کو ہائی لائٹ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اپنا سبق صبر و استقلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر اس کے لغوی معنی روکنے اور برداشت کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں یہ ایم سی کیوز میں آئے گا، میں نے ہائی لائٹ کر دیا، اسی طرح میں آگے بھی کر دوں گی۔ آگے ہیں یعنی اپنے نفس اور خوف و ہراس سے روکنا اور مصائب شدہ لوگوں کو برداشت کرنا۔ استقلال کے لغوی معنی، اب استقلال کے لغوی معنی کیا آئے ہیں؟ استقلال کے لغوی معنی استحکام اور مضبوطی کے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے۔ الغرض صبر و استقلال دل کی مضبوطی، اخلاق کی بلندی اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ اچھا، اب اس میں شارٹ کویسچن جو آ جائے گا وہ آ جائے گا اس کا صبر و استقلال کا لغوی معنی اور مفہوم لکھیں، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی اور مفہوم لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا کویسچن آ جائے گا، یعنی یہ شارٹ کویسچن ہوگا اور یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ پیج پہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں سب کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ سورہ لقمان کی 17 نمبر پہ یہ آیت ہے۔ ترجمہ اس کا ہے اور جو مصیبت آپ کو پیش آئے اسے برداشت کریں اور یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ صبر و استقلال کے بارے میں کوئی قرآنی آیت لکھیں، ٹھیک ہے، کوئی قرآنی آیت لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی کویسچن نوٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ آ جاتا ہے تو آپ یہ والی آیت لکھیں گے، اور ویسے بھی آپ اپنے نوٹس میں بھی لکھیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ کی 153 آیت ہے۔ ترجمہ اس کا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلے پیراگراف میں آ جاتا ہے اچھا، اب اس میں جو ہیڈنگ آئے گی وہ ہے صبر و رضا کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی کے وقت اپنے بندوں کو صبر و رضا کی تاکید کی ہے، اور چونکہ انسان کی جان، اس کا مال سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اس لیے انسان پر لازم ہے کہ آزمائش کے وقت رضا الہی کی خاطر صبر و سکون سے کام لے۔ اچھا، اب یہ جو ہے آزمائش کے وقت رضا الہی کی خاطر صبر و سکون سے کام لے، یہ بھی ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، کسی کے معاذ اللہ جادوگر کہا، کسی نے معاذ اللہ جادوگر کہا اور کسی نے کاہن، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور تبلیغ دین سے منہ نہ موڑا۔ ایک دن اب یہ واقعہ آ جاتا ہے، صبر و استقلال کے بارے میں کوئی قرآن واقعہ لکھیں۔ اب یہ واقعہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ حرم شریف میں اس وقت کعبے کفار کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر ڈال دی، اور مشرکین زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو وہ فوراً دوڑی ہوئی آئیں اور غلاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے دور کی اور کافروں کو بد دعا دی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ یعنی اس وقت بھی آپ نے صبر سے کام لیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ آگے ہے ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی تھی وہ اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے، یعنی آپ کے چچا ہی آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ ابو لہب نے یہ کہنا شروع کر دیا لوگوں معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اس کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے لہو لہان ہو گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا، کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس گستاخی پر ان کی مذمت میں سورہ لہب نازل کی۔ اچھا، اب یہ ہے صبر و استقلال کی مثال۔ پہلے واقعہ تھا، اب یہ صبر و استقلال کی مثال آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہ اگر آ جاتا ہے تو آپ نے یہ والی لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دشمنان حق نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام تدبیروں کے باوجود حق کا نور چاروں طرف پھیلتا
بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے نبوت کے 7ویں برس محرم الحرام میں خاندان بنو ہاشم سے قطع تعلق کر لیا، جس کی روح سے تمام قبائل عرب کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ بنو ہاشم سے ہر طرح کا لین دین اور میل جول بند کر دے۔ ابو لہب کے سوا پورا خاندان بنو ہاشم 3 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب ابی طالب میں محصور رہا۔ اس دوران انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس موقع پر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر و ضبط اور بڑی پامردی اور استقلال سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رضائے الہی کی خاطر مصروف جہاد رہے اور اس راہ میں پیش آنے والی تمام تکلیفوں کو بے مثال صبر و استقامت سے برداشت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ شب ابی طالب کا واقعہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ آگے انہوں نے کہا ہے افوف درگزر کے بارے میں۔ افوف درگزر کا بھی آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم افوف درگزر کا پڑھ لیتے ہیں، پھر کل جو ہم لیکچر آپ کو پڑھائیں گے اس میں ذکر آ جائے گا، اور اس کے علاوہ کویسچن آنسر یا سوالات ایکسرسائز اگر ہو سکے گا تو میں کروا دوں گی۔ افوف درگزر ایک بہترین اخلاق وصف ہے۔ اب یہ جو پہلی لائن ہے یہ MCQs میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے دوستوں اور عزیزوں کی محبت بڑھتی ہے اور دشمنوں کی دعوت دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جن صفات کو پسندیدہ قرار دیا ہے ان میں افوف درگزر بھی شامل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، سورہ آل عمران میں 134 پر یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اب یہاں پر بھی کوئی آیت تحریر کریں افوف درگزر کے بارے میں تو یہ کویسچن آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا۔ آگے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شدید مخالفت کو دیکھ کر وادی طائف کا قصد کیا تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو دین اسلام کی دعوت دے۔ طائف کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت غیر مہذب اور ناشائستہ برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا آپ حکم دیں تو ہم طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ سرکش لوگ نیست و نابود ہو جائیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف فرمایا بلکہ ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو ہدایت فرما۔ اب یہاں پر یہ آ جائے گا کہ طائف والوں کی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کو تحریر کرے۔ اس طرح کے MCQs آ جائیں گے تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے یاد سے، یہاں جگہ نہیں ہے ورنہ میں ابھی آپ کو لکھ دیتی۔ فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں قریش مکہ کا اجتماع تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے رہے تھے اور انہوں نے کتنے ہی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی تھی کہ انہیں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی۔ اب یہ لوگ خوف و دہشت کی تصویر بنے ہوئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ نہ جانے اب ان سے کتنا شدید انتقام لیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا اے گروہ قریش تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا آپ نیکی کا برتاؤ کریں گے کیونکہ آپ میں خود مہربان ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، سورہ یوسف کی 92 پر یہ آیت ہے، ترجمہ ہے کچھ الزام نہیں تم پر آج بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں کا مہربان۔ ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت کو پڑھا جس میں یہ بات ہے کہ آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہمارے پاس صبر و استقلال ہے، اس میں میں نے شارٹ کویسچن آنسر اور MCQs لگا دیے ہیں آپ کو، اور اس کے علاوہ ہم نے جو آج پڑھا ہے اس میں افوف درگزر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اسے اچھی طرح نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ اگر آپ کے کسی بھی مسئلہ اگر آپ کو اس میں کسی بھی قسم کا پرابلم نظر آ رہا ہے یا کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے